مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی چیز جس کو تعلیمات نبوت کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ظاہری علوم عطا فرمائے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کی رکعات کیا ہے، پوری تفاصیل جو نماز کے متعلق ہم علماء سے سیکھتے ہیں، ان کو ظاہری علوم کہا جاتا ہے۔ میں نے صرف ایک نماز کی مثال دی ہے۔ ہر عبادت کے متعلق جتنے مسائل یا عبادت کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، اور اس علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کی گئی عبادت کامل نہیں ہے، بعض مرتبہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کم از کم اس کی نماز ٹھیک ہو سکے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے اندر منتقل فرمائی، اس کا نام ہے کیفیات نبوت، کہ اس عبادت کو تم نے کس کیفیت سے ادا کرنا ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک بندے کے پاس ظاہری علوم تو مکمل ہیں، نماز کے فرائض کا بھی پتہ ہے، نماز کے واجبات کا بھی پتہ ہے، نماز میں بھول ہو جائے نماز کو کیسے ادا کرنا ہے اس کا بھی اسے علم ہے، لیکن اس عبادت کو ادا کرنے کی کیفیت نہیں ہے، اس کا دل اس کیفیت سے خالی ہے، تو وہ نماز بھی ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عبادات کو کامل بنانے کے لیے علم بھی دیا، اور اس علم کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے کیفیت بھی عطا فرمائی۔ اب عبادات کا علم ہے، لیکن دل اس عبادت کی کیفیت سے خالی ہے۔ کھڑا یہ نماز کے اندر ہے، لیکن اس کے پاس نماز کی خشوع اور خضوع کی دولت نہیں ہے، تو اس کی نماز میں ابھی نقص ہے۔ کھڑا اللہ کے سامنے ہے، عبادت کر رہا ہے، تہجد میں کھڑا ہے، لیکن اس کا دل عبادت کے اخلاص سے خالی ہے، دل میں ریاکاری ہے۔ وہ کیفیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، امت کو بتائی اور سکھائی، اس سے یہ محروم ہے، تب بھی اس کا دل اس کیفیت سے خالی ہونے کی وجہ سے عبادت کو کامل نہیں بنا سکتا۔ ہماری عبادات اس وقت کامل بنے گی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم پر عمل کریں گے جو انہوں نے امت کو عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے دل اخلاص والی کیفیت سے خالی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں جاتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، سخاوت بھی بڑی کرتے ہیں، بڑے بڑے دین کے کام کرتے ہیں، لیکن دل اس عمل کی کیفیت جو اخلاص ہے اس سے خالی ہے۔ تو اخلاص سے
کہ بغیر کیا گیا عمل تو اللہ کی بارگاہ میں زیرو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ قرآن کے قاری کو، جس نے ریاکاری کے لیے قرآن پڑھا، عالم کو جس نے علم کو ریاکاری کے لیے حاصل کیا، شہرت کے لیے حاصل کیا، سخی کو جس نے سخاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی۔ یہ جہنم کا سب سے پہلے ایندھن بنے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ کتنا نازک مرحلہ ہے، علم کی مسند، قرآن کا منصب، سخاوت کی صفت، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادات ہیں، اتنے بڑے بڑے یہ دین کے کام ہیں، لیکن کتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیوں فرمائی؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کیفیت سے خالی ہیں۔ آپ نے امت کو اعمال بھی دیے اور ساتھ اس عمل کو ادا کرنے کی کیفیت بھی بتائی۔ انما الاعمال بالنیات، اگر تمہارا عمل اخلاص کی کیفیت سے خالی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، کیونکہ تم نے اس جذبے سے کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرو، لوگ میری تعریف کریں۔ جب لوگوں سے تعریف مقصود ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، چونکہ آپ کمالات کے جامع تھے، دونوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، علم بھی سکھاتے تھے اور اس عمل کی کیفیات بھی سکھاتے تھے، سینے میں منتقل کرتے تھے۔ جب زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات جو زمانے کے اندر تھی وہ ختم ہونے لگی آپ کی وفات کے بعد، پھر یہ کام تقسیم ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 مقاصد میں نے بیان کیے تھے، پھر چاروں کے چارے مقاصد تقسیم ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیات بھی سکھاتے تھے، قرآن کا مفہوم بھی سکھاتے تھے، حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے اور لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، کیونکہ آپ کے اندر کمالات تھے۔ لیکن آنے والے زمانے میں جس میں فتنے فساد شروع ہو گئے، تو ایک کے لیے سارے کام کو سنبھالنا، محنت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مقصد کو قرآن نے پکڑ لیا، قرآن کی آیات پر محنت قرائے کرام نے کی۔ الحمدللہ ایک زمانے سے قرآن کے قاری قرآن کی آیات کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت امت مسلمہ کے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کن عالماً، تم عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے، او متعلماً، تم علم سیکھنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے، او محباً، علماء سے طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ محبت کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابی سے کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، بس میری تو تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ میری تیاری ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اور بھی میں نے حدیث سنی آگے
سنائی لوگوں کو، پڑھائی لوگوں کو، لیکن جتنی خوشی اس حدیث سے مجھے ہوئی کسی اور حدیث سے نہیں، کیونکہ ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ اتنی کہتے جب میں حدیث بیان کرتا ہوں مجھے اس حدیث سے بڑی خوشی ہوتی۔ المرء مع من احب، صحابی کی یہ تیاری ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت وہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس نے کہا یہ میں نے تیاری کر رکھی، تو فرمایا تم عالم نہیں بن سکتے، تم متعلم طالب علم نہیں بن سکتے، تم ان سے محبت کرنے والے بنو۔ چوتھے نہ بننا، ان کی مخالفت نہ کرنا، ان سے نفرت نہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا او یہلک، تم ہلاک کر دیے جاؤ، تم برباد کر دیے جاؤ گے اگر تم نے علم والوں سے نفرت کی اور علم والوں کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کچھ لوگوں نے ان کی شان میں گستاخی کی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر ہی نہیں ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے انہوں نے ذلت کی موت دی، کیونکہ ایک ولی کے ساتھ دشمنی اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو چیزیں جو عطا فرمائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمالات کے جامع تھے، لیکن آگے جب یہ علوم منتقل ہوئے تو یہ تقسیم ہو گئے۔ قرآن کی آیات کے مقصد کو قرائے کرام پورا کر رہے ہیں، اور قرآنی آیات کے مطلب اور مفہوم پر محنت علماء، محدثین، مفسرین کی ایک جماعت قائم ہو گئی۔ انہوں نے قرآن کی آیات اور مطلب کو امت کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی۔ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھ دیا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے اکثر 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، اکثر ایسی محنت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری علوم پر ایسی محنت فرمائی، امت کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہزاروں لاکھوں مسائل نکال کے رکھ دیے۔ تو ظاہری علوم پر محنت کرنے والے فقہا کہلائے، علماء کہلائے، محدثین کہلائے، مفسرین کہلائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری علوم کو سنبھالا اور اس کی محنت کی اور کر رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے بڑے بڑے جامعات قائم ہوئے۔ پاکستان کے مدارس سے ہی ہزاروں علماء ہر سال فارغ ہوتے ہیں جو امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ظاہری علوم کے لیے مدارس اور جامعات قائم ہوئے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تجارت، معاملات، معاشرت کے تمام مسائل بتائے جاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دارالافتاء اس کے لیے قائم ہو گئے۔ علماء نے تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگے لوگ اس امید پر سو رہے ہیں کہ اگر ہمیں مسئلہ پیش آئے گا امام محمد سے پوچھ لیں گے، اگر میں بھی سو گیا تو امت کا کیا بنے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو امت کی فکر ہوتی تھی۔ امت سو رہی ہے، فکر کرنے والے جاگ رہے ہیں۔ یہ علم ہم تک ایسے نہیں پہنچا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش دی گئی۔ تو ظاہری علوم پر محنت کرنے والے فقہا تھے۔ 4 ائمہ کرام گزرے ہیں جن کے مسائل پر پوری دنیا کے اندر اعتماد کیا جاتا ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم شریعت کے ماہر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 ائمہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے
ظاہری علوم پر ایسی محنت کی کہ امت کے سامنے ان تمام مسائل کو پیش کیا جن کی امت کو ضرورت تھی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اس زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل شریعت میں نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے۔ میری شریعت قیامت تک آخری آنے والے انسان کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے۔ میری بات مختصر ہوگی اور اس کے نیچے ہزاروں مسائل چھپے ہوئے ہوں گے۔ کون نکالے گا؟ مجتہدین نکالیں گے، فقہا نکالیں گے، میری ایک ایک حدیث پر غور کر کے امت کی رہنمائی کریں گے۔ تو 4 ائمہ کرام کی تقلید اور ان کے مسائل پر پوری دنیا میں عمل ہو رہا ہے، ایک پوری جماعت قائم ہو گئی۔ اور پھر آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا مقصد تھا، جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک صوفیہ کرام کی جماعت قائم ہوئی، جنہوں نے اس شعبے پر محنت کی، اس مقصد پر محنت کی کہ امت کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو پیدا کیا جائے، کیونکہ ہر آنے والا نبی اپنی امت کے قلوب پر، دلوں پر محنت کرتا تھا۔ دلوں پر محنت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، انسان کی عبادت کامل نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر 25 سال میں اخلاص سیکھا ہے۔ اخلاص، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا 25 سال میں سیکھا ہے۔ اب الحمدللہ فرمایا کرتے تھے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، غیر اللہ کا شبہ تک نہیں آتا۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اونچی اونچی اللہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ اتنی اونچی بلند آواز سے آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا جس کے پاس جو سودا ہوتا ہے وہ وہی بیچتا ہے۔ آپ پیپسی والے کو کیوں نہیں کہتے پیپسی کی آواز لگا رہا ہے؟ جوس والے کو کیوں نہیں کہتے جوس کی آواز اونچی بلند لگا رہا ہے؟ جس کے پاس جو سودا ہے وہ بیچ رہا ہے، میرے پاس اللہ کی محبت کا سودا ہے، وہ اس کی آواز لگا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں اللہ کی محبت کا رستہ سکھاتے ہیں، لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو چوتھا مقصد قرآن نے بیان کیا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ تزکیہ کرتے ہیں، اس تزکیے والے مقصد کو اس امت کی ایک بہت بڑی جماعت صوفیہ کرام جنہیں کہا جاتا ہے، مشائخ عظام جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور ان میں سر فہرست جیسے فقہاء میں نام آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طرح اس تزکیہ نفس کی لائن میں نام آتا ہے محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد ہے۔ آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، آپ اس کے بانی ہیں۔ یہ علوم صحابہ اکرام سے چلے، ہمارا سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعمال کی کیفیت کو اور ظاہری علوم کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں منتقل کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں منتقل کیا۔ انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یوں یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے۔ آپ نے جب اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی، بڑی آپ کی عجیب زندگی ہے کہ اللہ نے ان کو بچپن سے ہی متعین جیسے فرما لیا تھا کہ میں اس کو ولایت عطا کروں۔ ان کی زندگی میں لکھا ہے، ان کے والد کی کو واقعہ بڑا عجیب ہے
کہ ان کے والد صاحب باغ کے ایک کنارے پہ سفر کر رہے تھے، تو پانی کے اندر ایک پھل دیکھا، وہ بہتا ہوا آ رہا ہے، سیب تھا یا کوئی اور تھا، اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد انہیں خیال آیا، ابو صالح ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ تو میں نے بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو استعمال کر لیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ بغیر اجازت کے کسی چیز کا استعمال حرام ہے، یہ تو اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا۔ ایسا خوف خدا، ایسا اللہ نے تقوی نصیب فرمایا، اس ایک پھل کھانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اسی طرح واپس پلٹے، پیچھے گئے، ایک درخت نظر آیا، جو پھل کھایا تھا وہ پھل اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، وہ پانی کے کنارے پہ تھا۔ سمجھ گئے یہ پھل یہاں سے گرا ہے، اسی درخت سے ٹوٹ کر پانی میں گیا ہے، تو اسی درخت کا پھل ہے۔ اب اس باغ کے مالک کی تلاش شروع کر دی، اس مالک کے پاس پہنچے، جن کا نام تھا حضرت سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی سادات میں سے تھے، یہ بھی سادات میں سے تھے جو ان کے والد صاحب تھے۔ تو ان سے جا کر بات عرض کی کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے باغ کا پھل آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے تو میں حساب نہیں دے سکتا، کیونکہ آخرت میں نیکیاں لی جائیں گی۔ ایک بلشت کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، ہزاروں نمازیں لی جائیں گی، نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ تو فرمایا، حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لوگوں کے حق مارے ہوں گے تو اس کی نیکیاں ساری ان کو دے دی جائیں گی، یہ خالی ہو جائے گا۔ صحابہ اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا تھا یہ مفلس ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا مفلس کون ہے؟ وہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، وہ مفلس ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خالی ہو جائے گا، نیکیاں ساری لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، میں دنیا کے اندر ہی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی نیک انسان تھے، انہوں نے کہا آج تک مجھ سے کوئی معافی مانگنے نہیں آیا، کتنے پھل ٹوٹتے ہیں اور گرتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں۔ یہ شخص کوئی عام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کوئی ولی ہے، جس کے دل میں اللہ نے تقوی اور خوف اور خشیت کی کیفیت کو پیدا کیا ہے۔ خوف اور خشیت کی کیفیت کو بھی حاصل کرنا پڑتا ہے، تقوی کو بھی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا اللہ ہم کیسے بنیں گے متقی؟ فرمایا وکونوا مع الصادقین، متقین کی صحبت میں بیٹھا کر، تمہیں بھی اللہ تقوی نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے معاف کروانا ہے تو اس کی 2 شرطیں ہیں، آپ پوری کر دو معافی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بتائیے؟ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اس باغ کی تم 8 سال تک خدمت کرو، اور جب 8 سال پورے ہو جائیں گے پھر تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اور میری بیٹی کی کیفیت یہ ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، کانوں سے اسے سنتا نہیں ہے، منہ سے وہ بول نہیں سکتی، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، اس کے ساتھ شادی کرنی ہے آپ نے۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے دونوں شرطیں قبول ہیں، معاملہ تو دنیا کا ہی ہے نا، آخرت میں تو معافی نہیں پوچھنی ہوگی، آخرت میں سوال تو نہیں ہوگا، اسی دنیا کے اندر ہی اس معاملے کو نمٹانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے میں میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، عبرت ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے۔ فرمایا آخرت کے حساب سے پہلے تم دنیا میں حساب اپنا کر لو، ادھر ہی معاملہ صاف کر کے چلے جاؤ،
آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ ایک سیب کی خاطر، ایک پھل کی خاطر اتنی بڑی قربانی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ 8 سال باغ کی خدمت اور ایک معذور لڑکی سے نکاح، شروع ہو گئی خدمت ہو رہی ہے باغ کی۔ 8 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس باغ کی خدمت کی۔ 8 سال کے بعد جب وقت پورا ہو گیا تو انہوں نے بلایا عبداللہ سومیعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 8 سال پورے ہو گئے ہیں، اب دوسری شرط کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، وہ بھی پوری کر لیں، بس مجھے معاف کر دیں، معافی نامہ جاری کر دیں، آخرت میں مجھ سے پوچھنا ہو۔ تو ان کا نکاح عبداللہ سومیعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے کر دیا گیا۔ نکاح ہو گیا، اپنی بیوی کے پاس گئے، واپس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ نے کہا تھا میری بیٹی تو معذور ہے، وہ تو بالکل خوبصورت ہے، وہ تو تندرست ہے، صحیح سال میں، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ عبداللہ سومیعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہی آپ کی بیوی ہے، وہ میری بیٹی ہے، میں نے کہا تھا آنکھوں سے نبینی ہے، جب سے یہ بالغ ہوئی ہے اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ایسی میں نے اس کی تربیت کی، اس لیے میں نے کہا تھا آنکھوں سے نابینی ہے، میں نے کہا تھا کانوں سے اسے سنتا نہیں ہے، جب سے بالغ ہوئی ہے اس کے کان میں کسی غیر محرم کی آواز نہیں گئی، میں نے کہا منہ سے گونگی ہے، جب سے یہ بالغ ہوئی ہے غیر محرم سے اس نے بات نہیں کی۔ یہ والد اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے، اور میرے لیے آپ کے لیے ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، اور 1000 سال کے بعد یہ زمانہ جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں، اس زمانے کے والد کو زیادہ ضرورت ہے اپنی بیٹی کو تحفظ دینے کی، اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا تھا بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ تو جواب نہیں دے سکے۔ حضرت فاطمہ نے بتایا اے علی بہترین عورت وہ ہے جس کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، اور نہ اس کی نظر کسی غیر محرم پر پڑی ہو۔ اللہ معاف کرے، ہماری گھر کی شاپنگ ہی خواتین کرتی ہیں، بازار میں رش زیادہ خواتین کا ہوتا ہے، حد مجبوری ہو تو خواتین بازار میں جائیں، یہاں تو ایک رواج بن گیا ہے، ایک خاتون ایک چیز لینی اس کے ساتھ 4 خواتین جاتی ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، خامد بھی دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔ جب کہ بہت ساری چیزیں مرد اپنی خواتین کو گھر میں لا کے دے سکتے ہیں، اور ایسے گھرانے اب بھی ہیں الحمدللہ، وہ ہمیں کارگزاری سناتے ہیں کہ ہماری خواتین بازار نہیں جاتی، ہم اب ان کی ضروریات گھر میں پوری کرتے ہیں۔ عبداللہ سومیعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی اس انداز میں تربیت کی۔ تو حضرت علی جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کر جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے جس کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، نہ ہی اس کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے فاطمہ نے بتایا ہوگا۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے فاطمہ نے بتایا۔ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس موقع پہ فرمایا، اور بیٹی کی عظمت بیان فرمائی کہ بیٹی کا بھی ایک مقام اور ایک حیثیت ہے۔ عبداللہ سومیعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کیا جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی موجود تھا، اپنی بیٹی کے لیے اس خامد کا انتخاب کیا جس کے پاس تقوی کی دولت سے، تحقیق نہیں کی کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کے پاس دولت کتنی ہے، یہ تو سوال کتابوں میں لکھا نہیں ہے کہ انہوں نے پوچھا ہو، انہوں نے تو بس یہ دیکھا
کہ یہ ایک پھل کی معافی مانگنے آیا ہے، ایک سیب کی، تو ساتھ ہی رشتے کا حکم نامہ جاری کر دیا، کیونکہ سمجھ گئے کہ عام نوجوان نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، اس کو آپ علیہ السلام کا فرمان اس کے سامنے ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کہ جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا کل قیامت والے دن اللہ اس عورت کی طرف سے مدعی بن کے حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے، تو جس کا مقابلہ اللہ سے ہو جائے اس کا کچھ بچ سکے گا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے وہ حقوق کیا ادا کرے گا؟ لوگ بعد میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی شادی کر لی، اب وہ خامد اس کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا، خواتین رابطہ کرتی، 4 ماہ شادی کو ہوئے ہیں، سال شادی کو ہوا ہے، میرے اوپر ظلم شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے باپ یہ غلطی کرتا ہے، وہ رشتے کے انتخاب میں کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کی نظر دولت پہ جاتی ہے، اس کی نظر اس پہ جاتی نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اس پہ نظر جاتی نہیں۔ آج کا یہ معاشرہ، مجھے فون آتے ہیں، کوئی رشتہ تلاش کر کے دیں، کیسا چاہیے؟ یورپ کا ہو جی۔ ایک بچی کا فون آیا، کہنے لگی کوئی آپ کے پاس رشتہ ہو تو مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا رشتہ کیسا چاہیے؟ کہتی باہر کنٹری کا ہو۔ میں نے کہا عرب کنٹری کا ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ کہنے لگی نہیں، یورپ کا ہونا چاہیے۔ ہر باپ کی نظر، ہر مال والے کی نظر، ایمان والے کی نظر، دیندار بھی ہے، بس میری بیٹی کا رشتہ یورپ میں ہو جائے، باہر گیا ہوا ہو، اس پہ نظر لگی ہوئی ہے۔ مجھے تو میرے پاس بہت کم ہے، بہت کم لوگ ہیں، کہنے والے بہت زیادہ ہیں، کسی نے یہ کہا ہو کہ بس دینداری دیکھ لیں آپ، دیندار کو رشتہ ہمیں بتا دیں، کو پردہ کرنے والی بچی بتا دیں، کو 5 وقت کا نوجوان بتا دیں۔ بس یہی کہتے ہیں کہ بس اس کی ملازمت اچھی ہو، اس کی جاب اچھی ہو۔ میں کہتا ہوں ضرور دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، لیکن جو اسلام کہتا ہے اس کو بھی تو سامنے رکھیں نا۔ اس سے وہ خالی ہے، کل کو آپ کی بیٹی کے حقوق نہیں ادا کرے گا تو کون پریشان ہوگا؟ بیٹی کے حقوق ہم ادا نہیں کرے گا، کون پریشان ہوگا؟ بیٹی کا باپ پریشان ہوگا۔ تو کیوں نہ پہلے اسلام کی ان چیزوں کو فالو کر لیا جائے، ان پر عمل کر لیا جائے کہ جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیش آتی ہیں کہ دل دنیا کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے، بس دنیا مقصد بن چکی ہے۔ تو عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بھی نیک تھی، اور جس داماد کا انتخاب کیا وہ بھی تقوی کی بنیاد پہ تھا۔ جب بنیاد تقوی ہوگی تو پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہو، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کی نسبت ہے ہمیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے تقوی کے کچھ ذرات ہی نصیب فرما دے، ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے کہ موت سے پہلے ہم دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر کے چلے جائیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب نہ دینا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ کہتے ہیں اللہ والوں، حدیث میں آتا ہے نیک لوگوں کا تذکرہ بھی باعث رحمت ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی باعث رحمت ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ حضرت کی زندگی بیان کریں گے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔